شاہ صاحب، کیا طاہر القادری صحیح عقیدہ شخص ہیں اور جو لوگ اسے صحیح کہتے ہیں ان کے پیچھے نماز پڑھنا صحیح ہے؟ کیا مطلب؟ کیا طاہر القادری ہاں صحیح عقیدہ شخص ہے؟ ہاں ہاں دیکھیے، ہم نے تو اس پر انٹرنیٹ پہ موجود ہے کہ ہم نے طاہر القادری کے بارے میں اپنا نظریہ پیش کر دیا کہ بلا وجہ کسی پہ الزام نہیں لگاتے. طاہر القادری صاحب جو اسلام پیش کر رہے ہیں اللہ ہی بہتر جانے وہ کون سا اسلام لا رہے ہیں. ابھی لندن ڈکلیریشن، لندن میں انہوں نے کانفرنس کی. اس کانفرنس میں انہوں نے ہندو بھی بلائے، سکھ بھی بلائے، اور کیا نام بدھسٹ بھی بلائے، زرتش جو آتش پرست ہیں انہیں بھی بلایا، اور ہندوؤں کے سادھوؤں کو بھی بلایا، مسلمان بھی بلائے، اور مسلمانوں میں جتنے طبقے وہاں بھی اہل حدیث وغیرہ وغیرہ ان سب کو بلایا. اور سب کو بلانے کے بعد خود تو اس میں تقریر کی اور ان سب سے بھی کہا بھائی تم بھی اپنی زبان میں اپنے بھگوان کو یاد کرو. یہ جلسے میں 5 منٹ ان کو دیے گئے. ہندو نے ہری رام کر کے یاد کیا، کسی نے کالی کالی مہا کالی اندر کی پتری برما کی سالی کا وظیفہ پڑھا، کسی نے چل چل ہنومان پہلوان، 12 برس کے نوجوان، ماں بھوتنی باپ شیطان، یہ سارے اپنے وظیفے پڑھتے رہے. کم بتان کر یہ کون سا اسلام، کون سا اسلام ہے؟ پھر اس کے بعد میں یہ ساری ویڈیو موجود، اور وہ انہوں نے جناب باضابطہ کرسمس منایا. اور کرسمس بھی کہاں منایا؟ اپنے ادارے میں منایا، منہاج القرآن میں. یہ 2006 کے 5 اخباری تراشے موجود ہیں اور اس کی ویڈیو بھی موجود. اور جب انہوں نے وہاں کیک کاٹا تو یہ کہا کہ یہ جو عیسائی عید مناتے ہیں کرسمس، یہ میلاد النبی کے طریقے سے عید ہے، جیسا میلاد النبی مناتے ہیں. ایک یہ کہا، اس میں باضابطہ وہ نغمہ گایا گیا کرسمس کا، اس میں وہ بیٹھے تھے. اور اس کے بعد ان کے پادری، یہ ریکارڈ موجود ہے، ان کے پادری نے دعا کی. ان کے ہاتھ اٹھے ہوئے تھے، سب کے ہاتھ اٹھے تھے مجمع. اور سب سے بڑا ظلم یہ کہ یہ قرآن کی تلاوت سے اس تقریب کا آغاز ہوا. اور اس نے پادری نے باضابطہ یہ کہا، اے اللہ کو محرم کہہ دے، اے اللہ تعالی ہم پہ رحم فرما، اے اللہ تبارک و تعالی ہم پہ کرم فرما. اس نے ہاتھ اڑا کر کہا اللہ تعالی کے لیے مخاطب کر کے، اے ہمارے باپ. اس طریقے سے اس نے دعا کی. اور سارے مسلمان وہاں بیٹھے ہوئے تھے اور ان سے کہا میری مسجد جو منہاج القرآن کی تمہارے لیے ہمیشہ کھلی ہوئی ہے، اور یہ سیاسی مسئلہ نہیں ہے. جب چاہے آپ آن کر اپنے مذہب کے مطابق میری مسجد میں عبادت کریں. یہ لیجئے صاحب، اب مجھے بتائیے یہ کون سا اسلام ہے؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس فتنے سے بچا. میں سمجھتا ہوں دور کا ایک بہت بڑا فتنہ ہے جو اسلام کے لبادے میں آ رہا. لوگ اس لیے نہیں جانتے. اب تقریر کروائیں تو ایسی لچھے دار تقریر ہوگی کہ آپ سمجھیں کہ اس سے بڑھ کر کے تو کوئی عاشق ہی نہیں. اور خواب اور جھوٹ کا معاملہ ایسا، ابھی چند دن پہلے حیدرآباد دکن میں اس نے خطاب کیا تو اس نے یہ کہا میں نے عالم رویا میں 9 سال امام ابو حنیفہ سے پڑھا. یہ لیجئے صاحب، یہ نہیں آئی بل کہ 9 سال تک امام اعظم ابو حنیفہ سے میں نے پڑھا ہے جناب. لیجئے اب لوگ 9 سال امام ابو حنیفہ سے پڑھنے لگ گئے اور پتہ نہیں کیا کیا لنترانیاں. اس لیے ان سے بچنا چاہیے. اور کوئی آدمی اگر اس کی جماعت کا امام ہے جو طاہر القادری کو صحیح مانتا ہے، اس کے پیچھے ہم نماز نہیں پڑھتے. ہمارا عمل بتا دیا، آپ کو میں نے وضاحت کر دی. تو 2 ایک باتیں، ورنہ پورا ذخیرہ موجود ہے کہ شاید کسی اور کے پاس اتنا نہ ہو جتنا اس فقیر کے پاس. صاحب اسی ضمن میں دوسرا سوال بھی ہے کہ طاہر القادری نے بریلویت کو الگ فرقہ قرار دیا ہے. کیا دیا؟ بریلویت کو الگ فرقہ قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ اگر میں سنی نہیں تو دنیا میں کوئی سنی نہیں. ہاں یہ تو ایسی بات ہے کہ وہ ایک آدمی جو ہے وہ کہیں اس نے چھلانگ لگا دی. جب ڈوبنے لگا تو چلا رہا تھا کہ دنیا ڈوبی دنیا ڈوبی دنیا ڈوبی. کسی نے اس کو نکال کر کے کہا بھائی تو ڈوب رہا تو دنیا کیا کہ بھائی میں ڈوبا تو دنیا ڈوب گئی. تو اسی طرح کہ میں سننی نہیں تو دنیا میں کوئی بھی سننی نہیں. یہ بات تو کسی کو کہنی بھی نہیں چاہیے. ویسے بھی گویا زیب نہیں دیتی. اور کیا سوال شروع کہاں سے کیا تھا آپ نے؟ یہی تھا کہ طاہر القادری نے بریلویت کو الگ فرقہ قرار دیا. دیکھیے مسئلہ کیا ہے کہ ہندوستان میں انگریزوں سے آنے سے پہلے 2 مکتب فکر تھے مسلمانوں، ایک شیعہ اور ایک سنی. اس کے علاوہ کوئی، اور جتنے تھے وہ قدری اور جبری معتزلی، یہ سب فرقے بالکل ختم ہو گئے. صرف کتابوں میں ان کے عقائد ملتے ہیں، ورنہ اس زمانے میں کوئی بھی نہیں ہے اس فرقے. اس کے بعد جب ایک دوسرا فرقے نے جنم لیا، سب سے پہلے وہ تھا وہابی فرقہ. اسماعیل دہلوی کو انہوں نے باضابطہ پیسے دیے. ایسٹ انڈین کمپنی نے 10 لاکھ ایڈیشن چھپوائے
تقویت الایمان کے اور سارے ہندوستان میں بانٹے تاکہ ہندوستان میں انتشار پیدا ہو۔ اس کی وجہ کیا ہوئی، اور یہ بات آپ کو میں چھپی ہوئی بتا رہا ہوں۔ سن 1857 جس کا ذکر میں نے کیا، جب انہوں نے مسلمانوں کو شکست دے دی، مسلمان بے یارو مددگار تھے، شکست کھا گئے، اکابر صف اول کے علماء وہ سب کے سب پھانسی پہ چڑھا دیے گئے یا جیل چلے گئے، جزائر انڈیمان حبس دوام، جس کو آج کل ترجمہ آپ کر لیں عمر قید، اتنی لمبی لمبی ان کو سزائیں دے دی۔ فرنٹ لائن کے پہلی لائن کے جتنے علماء وہ سب کے سب ختم ہو گئے۔ اب کیا ہوا، ان کی ایک میٹنگ ہوئی آپس میں انگریزوں نے کیا کیا، بڑے بڑے نے اکابر کو بلا کر کے میٹنگ کی کہ اب مسلمانوں کو کون سا فارمولا استعمال کیا جائے کہ جس سے ان مسلمانوں کو زیر کیا جائے۔ انہوں نے دو وفود بنائے، ایک تو بنایا وقت پادریوں کا اور ایک بنایا کچھ دنیا دار صحافی اور ماہرین کا کہ وہ ہندوستان میں گھوم کر کوئی ایسا فارمولا لائیں کہ جس سے مسلمانوں کو زیر کر دیا جائے۔ اور یہ چھپی ہوئی کتاب موجود، دا ارائیول آف برٹش امپائر ان انڈیا، برٹش لائبریری جائیے وہاں تلاش کریں اور خود پڑھ لیں آپ، اس کے اقتباس کی فوٹو کاپی ہمارے پاس موجود ہے الحمدللہ، پوری کتاب نہیں، اقتباس ہمارے پاس موجود ہے، کتاب برٹش امپیری میں دی جا سکتی۔ جب انہوں نے دونوں وفود نے پورا مکمل ہندوستان کا دورہ کر لیا، اب وائٹ ہال لندن، وائٹ ہاؤس تو امریکہ کا ہے، وائٹ ہال لندن میں یہ کانفرنس ہوئی 1870 کو، اور ان سے بیان لیا گیا۔ آپ نے کیا پایا، انہوں نے بیان دیا ابھی تک جو ہم مسلمانوں میں غدار کو تلاش کرتے رہے تو فوجی نقطے نظر سے تلاش کرتے رہے، یعنی ان کو شکست کیسے دی جائے، جیسے سلطان ٹیپو اور دیگر لوگوں کو فوجی نقطے نظر سے ہم نے تلاش کیا غدار، جیسے بہادر شاہ ظفر کو فنا کیا، سب غداروں نے سیاسی کہ لے اب ہمیں تلاش کرنا ہے مذہبی نقطے نظر سے غداروں، اور اس میں ہم نے پورا ہندوستان گھوم کر دیکھا کہ یہاں کے لوگ پیروں کو ماننے والے ہیں، علماء کے شیدائی ہیں، مزاروں پہ جاتے ہیں اور بڑے بڑے بزرگوں کے ماننے والے ہیں، تو کوئی ایک ایسا آدمی تجویز کر لیں کہ جو ذلی نبوت کا اعلان کر دے۔ کیا مطلب ہے ذلی اور بروزی نبوت کا مفہوم یہ ہے، ایک آدمی مسلمانوں میں سے یہ دعویٰ کرے کہ میں حضور علیہ السلام کی پیروی اور اطاعت کر کے میں نبی بن گیا ہوں، ایسا آدمی تلاش کریں۔ اور کہا کام تو بہت آسان ہے مگر بنیادی طور پر ایسا آدمی تلاش کرنا ہی بہت بڑی کامیابی، اور ایسا آدمی اگر مل جائے تو ملنے کے بعد برطانوی راج اس کو پروان چڑھائے، اور پروان چڑھانے کے بعد اس کی نبوت کو جو ہے وہ اس کی آبیاری کرے، اور اس طرح مسلمانوں میں ایک تفرقہ پیدا کرے۔ ان کو مل گیا مرزا غلام احمد قادیانی، خود مرزا کی کتاب پڑھی البریہ، اس میں لکھتا ہے میں سیالکوٹ میں ڈپٹی کمشنر کی آفس میں ملازم تھا، ایک کلک تھا، اور اس سے ایک پادری ملنے کے لیے آیا کرتا تھا۔ غلام احمد قادیانی اور پادری ایک کمرے میں بیٹھ کر کے الگ الگ سے میٹنگ کیا کرتے تھے، اور اس طرح غلام احمد قادیانی کو لے کر اور ایک مناسب موقع پہلے مجدد کا اعلان کروایا، پھر اس کے بعد تقریباً 1900 کے اوائل میں یہ آخری میں اس کے نبوت کا اعلان کرا دیا، اور اس طریقے سے ایک بنیاد۔ لیکن اس طبقے نے جو پادریوں کا ان کا تھا کہ اس وقت مسلمان کس عقیدے کے، جو اہل سنت و جماعت، یہ ہمارے عقیدے، ایک طرف یہ کام کیا انہوں نے، اور پہلے کیا کام کیا انہوں نے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے پوتے کو خریدا، اسماعیل دہلوی، تقویت الایمان لکھوائی۔ تقویت الایمان ایسٹ انڈین کمپنی نے 10 لاکھ کے نسخے پورے ہندوستان میں چھپوائے۔ اب کیا ہوا، ایک وہابی مذہب کی بنیاد رکھ دی گئی۔ اب مجھے بتائیے کہ دیوبندیوں سے پوچھا وہ کہتے ہیں ہم بھی سنی ہیں، ہم سے پوچھا ہم کہتے ہیں سنی، اب دونوں میں امتیاز کیسے قائم ہو؟ تو دیوبند اور وہابی سے بچنے کے لیے سنیوں نے اپنا امتیاز یہ قائم کیا کہ ہم بریلوی ہیں، کیونکہ ان کے مسلک کی مذہب کی جو بری باتیں تھیں، توہین رسالت، اس کی اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے اس کی نشاندہی کی، تو ہم ہو گئے ایک طرح سے اپنی پہچان کے لیے بریلوی، کہ ہم اعلی حضرت فاضل بریلوی کو ماننے والے ہیں۔ یہ اس لیے امتیاز ہوئی کہ ہم کوئی دیوبندی یا اہل حدیث یا غیر مقلد نہیں ہیں، ورنہ بریلوی کسی مذہب کا نام نہیں ہے۔ یہ اس طرح کا تشخص جیسے قادری، سہروردی اور جناب شاذلی، آخر یہ بھی تو چیزیں ہیں یا نہیں؟ کیا کہیں گے کہ یہ اللہ کے ماننے والے نہیں؟
عبد القادر جیلانی کے ماننے والے، تو یہ امتیاز کے لیے بریلوی کہا جانے لگا۔ میرا خیال ہے اتنی وضاحت بہت کافی۔